إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے 3 ان کی اخلاقی اور روحانی بیماریاں اور ان 3 بیماریوں سے پہلے ایک قانون نجات کے لیے ذکر فرمایا اور اسی طرح سے 2 عذاب اور امت مسلمہ کے لیے 3 سبق۔ تو گویا کہ کل 4 باتیں آ گئی، ایک قانون اور یہود کی 3 بدترین اخلاقی اور روحانی بیماریاں اور 2 عذاب اور امت مسلمہ کے لیے 3 سبق۔ پہلا جو ضابطہ اور قانون خداوندی ہے اسے ذہن نشین فرمائیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن کر رہے یعنی دین موسوی پر جو چلے، والنصارى، اور وہ لوگ جو دین عیسوی کے پیروکار رہے، والصابئین، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہے، من آمن منہم من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اچھا عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا آئندہ آنے والی زندگی میں خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ پچھلی زندگی پر پچھتائیں گے اور کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی بنی اسرائیل کی برائیاں اور ان کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اخلاقی پستی کو اس قدر ذکر فرمایا ہے اور آگے بھی تذکرہ آئے گا، تو کیا یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی نجات ہو سکے؟ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بخشش اور مغفرت ہو سکے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شبہے اور سوال کو دور کرنے کے لیے یہ قانون ذکر فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، کسی بھی ملت پر چلنے والا ہو۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، کسی بھی ملت، کسی بھی دین پر چلنے والا شخص ہو،
اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے ایمان کے تقاضے بتلائے ہیں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ پھر سنیے گا، کبھی بھی یہ شبہ، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ایمان لایا، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے صابی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، بس اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو نجات پائے گا۔ یاد رکھیے گا، شبہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کوئی شخص بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اس دین اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا اور محمد رسول اللہ کے دین کے تقاضوں کو جو پورا کرے گا اس کے لیے نجات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ قانون ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کوئی اختیار کرے گا، چاہے یہودیت اختیار کرے چاہے نصرانیت اختیار کرے، یہودیت میں اللہ پر ایمان ہے، یہودیت میں آخرت پر ایمان ہے، عیسائیت کے اندر بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، لیکن اگر وہ یہودیت میں رہتے ہوئے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نصرانیت میں رہتے ہوئے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو نجات نہیں پا سکیں گے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مانیں۔ کیوں؟ صاف صاف فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ لہذا جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے گا اب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا آپ یہ معنی سمجھیں گے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور عمل صالحا، نیک اعمال کرے، لیکن کس کی شریعت کے مطابق نیک اعمال کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نیک عمل کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہودی اس کی پہلے برائیاں اور پہلے وہ بدکاریوں میں اور گناہوں میں مبتلا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام کی دشمنی میں رہا، اب اگر وہ اللہ پر اور ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نجات کا فیصلہ ہے۔ نصرانی ایسا کرتا ہے اس کے لیے بھی نجات کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے سمجھایا کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں کہ ان کی اخلاقی برائیاں اور تباہ کاریاں ضرور ہیں، لیکن اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے اور ان کے لیے بھی بخشش کا فیصلہ ہے اور ان کے لیے بھی کسی غم اور خوف کی بات نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ گئی جی؟ تو یہ ذہن نشین کرنے کی اچھی طرح سے پھر ترجمہ ملاحظہ ہوئیے، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو کیا ہوئے؟ یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی بنے رہے۔ صابی کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ صابی ستارہ پرست لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، یا واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ بہت سارے اقوال ہیں، لہذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون سا طبقہ ہے۔ ہمیں قرآن کی جو ضروری اہم ہدایات ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ صابی سے متعلق آپ نے کیوں نہیں جانا تھا، یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا عمل کیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ تو فرمایا ان تمام کے تمام فرقوں میں سے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور کس پر ایمان رکھتا ہے؟ آخرت۔ عام طور پر آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ پر ایمان، آخرت پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر، یہ دو باتیں ذکر ہوتی ہیں۔
حالانکہ رسولوں پر ایمان، اسی طرح سے کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، معجزات پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ سب چیزیں ایمانیات ہیں، لیکن قرآن عام طور پر ان کو ذکر نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھ لیتا ہے اس نے گویا کہ سب چیزوں پر ایمان لایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سنیے گا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ماننا۔ جب اللہ پر ایمان آپ نے لایا تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں، جو جو رسول تو نے بھیجے اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی صفات ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اے اللہ جو ملائکہ کو تو نے پیدا کیا اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے کمالات کو دنیا میں بھی آپ مانتے ہو، تو اگر آپ نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کے سارے کمالات آپ کو تسلیم ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، میں اللہ پر ایمان لایا کس طرح سے؟ جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے اور جیسا کہ وہ اپنی صفات میں ہے، اس کی تمام صفات پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت رسولوں کا بھیجنا بھی ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کتابوں کا نازل کرنا بھی ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت خلق بھی ہے، سمجھو بھائی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے بعد وہ اٹھائے گا، جنت اور جہنم کا نظام قائم کرے گا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ سب چیزوں پر ایمان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، سب چیزوں کو مانے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، عامل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے یہاں۔ فلہم اجرہم، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے اجر ہے۔ اجر اللہ جس کو بتائے اجر ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرے گا۔ نمبر 2، ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے خطرات کو، آنے والے جو خطرات ہیں ان خطرات سے متعلق جو ڈر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ تو کہا کہ نہیں، آنے والے خطرات پر کوئی انہیں ڈر نہیں ہوگا، اور ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو غم کہتے ہیں جو کام گزشتہ ہو چکا ہے اس میں کوئی قلق اور افسوس کھا رہا ہو کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو کہا نہ انہیں غم ہوگا اور نہ انہیں خوف ہوگا۔ ذہن نشین فرما چکے جی۔ اب آگے دیکھیے، عرض کیا تھا اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہود کی 3 بد اخلاقیاں اور 3 روحانی بیماریاں۔ پہلی بیماری تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنا ہے، وہ آگے آنے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہے، نشین فرمائیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے۔ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکایا گیا تھا، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ اس لیے کیا تھا، ہم نے کہا تھا خُذُوا، لو، تھام لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن، خوب طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، وذکرو، اور یاد کرو، تعلیم کے ذریعے سے، تعلم کے ذریعے سے، وذکرو، یاد کرو، سیکھنے کے ذریعے سے، سکھانے کے ذریعے سے، ما فیہ، جو احکام اس کے اندر ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے۔ بات سمجھے بھائی؟ آپ یاد رکھیں کہ کفر کی سزا، ایک آدمی کفر پر ہے، اسے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں گے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اچھی بات، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اسے جزیہ اور ٹیکس دینے کا کہا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے اسلام کے پھیلانے میں، تو پھر جہاد و قتال کا اس کے خلاف حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
جبر اس کو نہیں کریں گے. زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی. دین کے اندر دخل کرنے کے لیے زبردستی اور جبر نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون رہا کہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا، نہ گزشتہ شریعتوں میں اور نہ یہاں پر. اسی لیے لا اکراہ فی الدین کا قانون بھی آپ نے پڑھا ہوگا. آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں بولو جبر نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ کافر کے لیے. مسلمان جو نہیں ہوا، غیر مسلم کو جبرن ہم دین میں داخل نہیں کریں گے، اس کے لیے جبر نہیں ہے. جس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد اگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اسی طرح سے چوری کرتا ہے، ہاتھ کٹیں گے. قتل کرتا ہے، قصاصاً قتل کیا جائے گا. نماز کی سستی کرتا ہے، اسلامی شرعی عدالت اسے سزا دے گی. تو اسے احکام کا پابند بنایا جائے گا کہ اسلامی معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہو اور اسلامی معاشرے کو آپ تباہ کر رہے ہو، لہذا اس میں آپ کو گنجائش نہیں دی جائے گی کہ آپ عمل نہ کریں. وہ یہ کہے کہ جناب ارے دین میں زبردستی نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، نماز کا کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ، زبردستی کرتا ہے، سختی کرتا ہے. بیٹا دلیل دیتا ہے کہ جی دین میں جبر نہیں ہے. یہ غلط دلیل دے رہا ہے، یہ دلیل غلط ہے. تو جو دین میں جبر نہیں ہے یہ کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے. جب یہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو احکام کی پابندی کرے گا، اور اب اگر کفر کرے گا اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو اس کی سزا تو مرتد کی ہے، اس کی تو گردن مار دی جائے گی. 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی کہ کیوں اسلام سے پھرے ہو. اگر اس کو کوئی شبہ ہے، شک ہے، شکوک شبہات ہیں تو ان شکوک شبہات کا ازالہ کیا جائے گا. اور 3 دن میں اگر وہ نہیں قبول کرتا، واپس اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تو مرتد کی سزا تو قتل. من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ناسور ہو گیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے میں اب تباہی مچائے گا. جب یہ خود بے دین ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اور اسلام سے متعلق اس کے ذہن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق اس کے ذہن میں شکوک شبہات اور اعتراضات ہیں، تو اب یہ جو اعتراضات ہیں یہ جہاں بیٹھے گا وہاں یہ گند اپنا نکالے گا، جس سے اسلامی معاشرہ خراب ہوگا. اس لیے مہلت دی جائے گی، اور اگر مہلت کے بعد بھی وہ نہیں سنورتا اس کو قتل کیا جائے گا. یہاں جو جبر ہے بنی اسرائیل پر کہ طور لٹکایا گیا ان پر پہاڑ، وہ جبر بھی اسی طرح کا جبر ہے. وہ جبر اسلام لانے کے لیے نہیں ہے، اسلام میں آنے کے بعد، تورات کے نزول کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد تورات پر عمل نہیں تھا. جب عمل نہیں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے سختی فرمائی. اور چونکہ ان کے حالات اور اطوار و عادات ایسی تھی کہ ان کے حالات و اطوار و عادات کے لیے یہ سزا ان پر مسلط کی گئی ہے. طور پہاڑ کو لٹکایا گیا. مانتے ہو یا نہیں مانو گے تو پہاڑ نیچے گرا دیا جائے گا، دب جاؤ گے سارے. بات سمجھے بھائی؟ تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. اب سنیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر لٹکایا تھا. بات یہ رہ جاتی ہے کہ اتنی شدت اور اتنی سختی اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت، اللہ کا حکم، ضروری نہیں ہے کہ ہر مصلحت کو ہم جانیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ کے حکم پر، اللہ کی بات پر ایمان لانا ضروری ہے. اے اللہ جو تیری مراد تھی، جو کچھ تو نے فرمایا وہ برحق ہے، میرا اس پر ایمان ہے. اور تو اپنے سارے کے سارے بندوں کو اگر سزا دے اور کسی کو بھی نہ چھوڑے تو اے اللہ تیرا کام 100% عدل و انصاف پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، فرمایا اگر ہم ظلم پر پکڑنا چاہیں تو اس دھرتی پر ایک انسان بھی نہیں بچے گا، ایک انسان نہیں بچے گا. اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو، ہمت کے ساتھ اس کو پکڑو. کس کو؟ اس کتاب کو. پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ احکام پر عمل کرنا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِيهِ، جو احکام اس میں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے. یہ مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے.
کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل ضروری ہے۔ ثم تولیتم، اب وہ ہے ان کی اخلاقی بیماریوں میں سے پہلی بیماری ہے اللہ کے احکام سے اعراض کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے احکام سے اعراض۔ تو آیت سمجھیے گا کہ کون سی آیت میں اعراض کی بات ہے؟ ثم تولیتم، اس آیت میں ثم تولیتم، عہد لیا، میثاق لیا، عہد پہاڑ کو لٹکا کر میثاق لیا، پھر بھی ثم تولیتم، پھر بھی تم پھر گئے ہو، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنی سختی کے بعد پھر بھی پھر گئے ہو۔ تمہیں تو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پہاڑ تو اللہ نہیں لٹکاتا آج ہمارے اوپر، لیکن ضرور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ سمجھ جاؤ، سمر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اللہ غیر قوموں کو مسلط اس لیے کرتا ہے، ظالم حکمران اسی لیے مسلط ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی میں اسی لیے مسلط ہو جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں، وہاں پہاڑ مسلط تھا، یہاں اور 10 چیزیں مسلط ہوتی ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ لیکن جب وہ تسلط اللہ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل سے تسلط اللہ نے ہٹایا، پہاڑ کو ہٹایا، تو واپس سرکشی میں آگے۔ آج بھی یہی حال ہمارا بھی، کسی سختی میں مصیبت میں گر پڑتے ہیں تو سجدے ہی سجدے، وظائف وظائف، دعائیں ہی دعائیں، اور جب اس مصیبت سے نجات ملتی ہے تو کیا ہے؟ پھر دیکھو یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اعراض کر لیتے ہو، اس کے بعد پھر اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ایک اور چانس دے دیتا ہے، ایک اور مہلت دے دیتا ہے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم تو خسارہ پانے والے ہی ہوتے۔ کیسے خسارہ پانے والے ہوتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے پھر ایک اور چانس دے دیا، پھر ایک اور چانس دے دیا، پھر ایک اور چانس دے دیا، بالآخر یہ سلسلہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اور اللہ کا عذاب جب حرکت میں آئے گا، پھر وہم لا شعورون، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آیا ہے، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اخلاقی بیماری تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے احکام سے اعراض کرنا۔ دوسری اخلاقی بیماری اللہ کے احکام میں ہیلہ سازی کرنا۔ ہیلہ سازی، اللہ کے احکام میں کیا کرنا؟ ہیلہ سازی کرنا، ہیلے کر کے اللہ کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا، بچنے کی کوشش کرنا۔ آپ ترجمہ سنیے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اور تم یقیناً جانتے ہو، علمتم، تم جانتے ہو، الذین اعتدوا، ان لوگوں کو بھی جو تم میں سے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، اعتدوا حد سے تجاوز کیا جنہوں نے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں۔ کون سے دن میں؟ ہفتے والے دن میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں وہ تفصیل مذکور نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قرآن سورۃ البقرہ کے اندر ان کے اوپر ہونے والے عذابوں کا اجمالی خلاصہ ہے، اجمال ہے، یہ عذاب آیا، ان نعمتوں کا اجمال ہے، اجمالی طور پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرمایا، اجمالی طور پر ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان فرمایا، باقی ان کے حالات قرآن کے مختلف حصے میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر۔ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم ساحل کے کنارے پر، سمندری ساحل کے کنارے پر، بحر قلزم کے کنارے پر رہتی تھی، اور ان کا پیشہ اور مشغلہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑ کر اور انہیں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ان کی عبادت کے لیے مقرر فرما دیا، اور وہ دن تھا ہفتے والا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر ہے عبادت کے لیے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا احسان اللہ نے فرمایا کہ جمعے والے دن تم اذان جمعہ جب ہو جائے تو کاروبار کو چھوڑ دو، اب نہ کرو، اور جب جمعے کی اذان کے بعد نماز پڑھ چکو، فارغ ہو جاؤ، تو اب جاؤ کاروبار کرو۔ لیکن یہ دن مختص ہے تمہاری عبادت کے لیے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی پر زور دینا ہے،
درود شریف کی کثرت کرنی ہے جمعے والا دن. ان کے لیے ہفتے والا دن مقرر تھا عبادت کے لیے. جب ہفتے والا دن مقرر تھا عبادت کے لیے اور ہفتے والے دن میں ان کو کاروبار کی اجازت نہیں تھی, کام کاج کی اجازت نہیں تھی, اور مچھلیاں پکڑنے کی, شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اللہ نے آزمائش اور امتحان میں ڈالا. جب کوئی قوم سختی پر آتی ہے, اللہ کے احکام میں اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, تو پھر اللہ یوں آزمائش میں ڈالتا ہے. آزمائش یہ آ گئی کہ ہفتے والے دن منع ہے, شکار نہیں کرو. دیکھتے تو ہفتے والے دن تو زیادہ مچھلیاں آتی ہیں, باقی دنوں میں وہ کیفیت نہیں تھی. قرآن کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, سمندر کے کنارے پر وہ بستی تھی, ان کے حالات جانیے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, ہفتے والے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ, ہفتے والے دن میں مچھلیاں خوب آتی تھی اور پانی کے اوپر نظر آ رہی ہیں. اور وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ, اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا ایسی نہ آتی. تو یہ کیا کرتے ہیں, ہفتے والے دن مچھلیوں کو سب کو ہانک کر ایک چھوٹی سی نہر کے اندر بند کر کے آ جاتے, یا کوئی مچھلی کے دم کے ساتھ کوئی ڈوری باندھ کے کہیں باندھ کے آ جاتا, اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے ہفتے کو تو نہیں شکار کیا, اتوار کو کیا ہے. تو ہفتے کے دن مچھلی ہم نے پابند تو کر دی, وہ سمندر میں ہی پابند پڑی ہوئی ہے, اور اتوار کو جا کے نکال کے آگے. اس کا نام ہے امتحان, اور یہ امتحان آج بھی ہے. یہ امتحان آج بھی ہے. گناہ کے مواقع سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ امتحان ہوتا ہے, گناہ کے مواقع سامنے آتے ہیں, اسباب گناہ سامنے آتے ہیں. کون اپنے ایمان کی بقدر وہاں گناہ سے بچتا ہے, یہ آج بھی ہے. تو القصہ یہ ہوا, خلاصہ یہ کہ اس طرح سے انہوں نے کیا. تو کچھ لوگوں نے تو ان کو منع کیا, ارے بھائی ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں چھوڑو, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تو جنہوں نے روکا تھا وہ کنارے چلے گئے, بستی چھوڑ کر چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ بد کردار لوگ جو ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا جو کرتے ہیں, کھلم کھلا اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں, ان کی صحبت, ان کی مجلس نہیں اختیار کرنی چاہیے. اس لیے علیحدہ ہو گئی. علیحدہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا. کیا عذاب آیا کہ اللہ پاک نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ان سے کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ تھے, بوڑھے, ان کو خنزیر بنا دیا گیا, اور جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا. اب ایک دن صبح ہوئی تو دیکھا بستی میں بالکل سناٹا ہے. وہ جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا آج تو کوئی یہاں آواز نہیں ہے, بول چال نہیں ہے, کیا ہوا؟ تو آ کے دیکھا تو وہ سب کی شکلیں مسخ ہو چکی. اب ان کے سامنے تو سارے بندر ہیں, یہ تو نہیں پہچان رہے کہ کون کون ہے, کون کس کا کیا نام ہے. لیکن یہ بندر ان اپنے عزیزوں کو دیکھ رہے تھے اور آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے تھے. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کا فیصلہ, اللہ کی قضا, اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہے ہی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ تم بچو, ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ لاہ اور لعب اور کھیل اور تماشے میں اور لغویات اور فضولیات کے اندر وہ مبتلا رہیں گے. تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا ایسا جب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر بنے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, شراب نوشی رات کو موسیقی اور گانے میں مشغول ہو جانا اور ساری رات نافرمانی میں مشغول ہو جانا, فرمایا ایسے ہی ہوں گے تو صبح ان کی شکلیں مسخ ہوئی ہوں گی. اللہ پاک اس امت کی حفاظت فرمائے. تو اس طرح سے ان کی شکلوں کو اللہ نے بدل دیا. اور پھر یاد رکھیے گا, جس قوم پر اللہ نے اس قسم کا عذاب بھیجا, شکلیں مسخ ہوئیں یا آسمانی کوئی بھی بلا اور عذاب آیا تو وہ 3 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے. بس لوگوں نے عبرت کے طور پر دیکھا اور ختم ہو گئے, مر گئے سارے کے سارے. موجودہ زمانے میں جو خنزیر اور بندر ہے, ان خنزیروں اور بندروں کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ان کو آپ الزام نہ دیں کہ جناب یہ شاید یہ وہی ہے, نہیں یہ وہ نہیں.
بندر خنزیر تو سکت بھی تھے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، فرمایا ہم نے بنایا ہے اس قصے کو، ان کا خنزیر اور بندر بن جانا، نکالا، اس واقعے کو، اس قصے کو ہم نے سزا بنایا ہے، لما بین یدیہا، جو اس کے ان کے زمانے کے لوگ تھے ان کے لیے سزا بنائی ہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، وما خلفہا، اور جو دور دراز رہنے والے تھے ان سب کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور اسی طرح سے جو متقی لوگ ہیں، بچنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے. یعنی یہ سزا ہے نافرمانوں کے لیے اور فرما برداروں کے لیے نصیحت کا، عبرت کا ذریعہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو یہ دو باتیں ہو گئیں یہود کی اخلاقی بیماریوں میں سے. ایک بیماری آ گئی احکام سے اعراض کرنا، اور دوسری بیماری کیا آ گئی؟ اللہ کے احکام میں ہیلہ سازی کرنا. یاد رکھیے گا، ہیلہ سازی وہ ہیلہ جس سے اللہ کا حکم باطل ہو جائے تو یہ ہیلہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہیلہ کہ جس سے اللہ کا حکم باطل نہ ہو تو اس میں گنجائش ہے. اور وہ ہیل فقہا کے یہاں وہ ہیلے اس طرح کے ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. جیسا کہ ایک حاجت مند آدمی ہے اور اس حاجت مند کو آپ غنی ہیں، مالدار ہیں، مالدار کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ کا مال کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو کسی غریب کو، مستحق زکوٰۃ کو وہ مال دیا گیا. کس چیز کا مال دیا گیا؟ زکوٰۃ کا مال. اب اس غریب نے اس غنی کو اپنے مال سے کھلایا تو یہ، حالانکہ اس پر براہ راست حلال نہیں تھا، لیکن جب وہ غریب کے ذریعے سے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. سمجھے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ چیزیں کھانے کی رکھی گئی، کچھ کھجور یا کچھ خشک چیز رکھی گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہانڈی میں کیا ابل رہا ہے؟ گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ مجھے یہ کھلا رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول یہ صدقے کا گوشت تھا، بریرہ کو دیا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، باندھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آزاد کیا تھا. تو کہا یہ تو ان کو دیا گیا ہے، صدقے کا گوشت ہے اور آپ تو نہیں کھاتے صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے. مطلب ہے کہ ملک بدل گئی، ملکیت بدل گئی تو اب حکم کیا ہو گیا؟ اس کا بدل گیا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت سے تناول فرمایا، آپ نے اس سے کھایا. تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اس قسم کے بہت سارے ہیلے لوگ احکام کو سے جان چھڑانے کے لیے، شوہر پر زکوٰۃ ہے، وہ سال پورا ہونے سے پیسے پہلے مال بیوی کو گفٹ دے دیا، بیوی صاحبہ پر زکوٰۃ آئی، اس نے شوہر صاحب کو گفٹ دے دی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے بچنے کا ہیلہ ہے. تو بھائی اس قسم کے ہیلے نہ کیا کرو. اس قسم کے ہیلے جس سے اللہ کا حکم باطل ہو یہ جائز نہیں ہے. تو پھر اسی لیے یہ قصہ سمجھایا کہ اللہ کے احکام میں ہیلے نہ کیا کرو. اللہ کے احکام میں ہیلے کر کے حکموں سے بچنا اور دور رہنا یہ تو بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ تو یہود کی نشانی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے، اس لیے اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تیسری خرابی یہودیوں کی، جو یہودیوں کی اخلاقی اور روحانی بیماری تیسری ہے، وہ اللہ کے احکام میں غلو اور شدت اختیار کرنا. یہ تیسری بات ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. گائے کے ذبح کا حکم جو آیا ہے آگے تفصیل آئے گی، دو وجہ سے تھا. ایک تو اس لیے حکم تھا کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت، بچڑے کی محبت پوجا کی وجہ سے، جیسے پیچھے آ چکا ہے، رچی بسی تھی. اس محبت کو نکالنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے رگ رگ میں بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی. ہر وقت ان کو بچڑا ہی یاد آتا تھا. بات سمجھے بھائی؟ تو آج کے دور میں بھی ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت رگ رگ میں ایسے گھس جائے جیسے بنی اسرائیل کے رگ رگ میں بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے.
سب سے بلند ترین محبت اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد درجہ بدرجہ محبتیں ہیں، ماں باپ کا حق ہے، کسی کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ غلط ہے، سمجھے بھائی؟ تو ایک تو اس لیے کہ بچڑے کی محبت دل میں تھی، اس کو نکالنا مقصد تھا، اور دوسرا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اب قتل ہو گیا، اس قتل مقتول کے قاتل کا معلوم نہیں تھا کہ قاتل اس کا کون ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ راستہ بتلایا، اس طرح سے بقرہ کو ذبح کرو اور اس بقرہ کا یعنی کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ آپ لگائیں، اس کے جسم کا کچھ حصہ اس کے جسم کے ساتھ، تو وہ بول پڑے گا، اور وہ بولے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل اس کا کون ہے۔ اب یہاں ذہن نشین فرمائیے گا، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا سکتا تھا کہ قاتل وہ ہے، لیکن اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ حکمت۔ نمبر 2 یہ فائدہ تھا اس میں کہ اس طرح سے کریں گے تو ایک مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی بات پر لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ دیکھو جو اللہ ابھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد اٹھانے کی بھی قدرت رکھے گا، اس کو طاقت حاصل ہے۔ باقی اللہ کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت کی تہ تک ہم پہنچ جائیں، بس یہ 2 مقاصد سمجھ لیجئے گا، اس لیے اس گائے کے ذبح کا حکم آیا۔ ایک تو بچڑے کی محبت بہت دل میں تھی، اس کو ختم کرنا مقصود تھا، اور دوسرا اس مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا پتہ لگانا مقصد تھا۔ اب دیکھیے لیکن اس حکم کے بعد انہوں نے کیا اس میں شدت اختیار کی، سنیے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد، بعض نے لکھا ہے مفسرین نے کہ ضروری ہے کہ گائے سے مراد ایک گائے ہو، بیل بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنس، جیسے ہم کہتے ہیں نا گائے کا گوشت، تو گائے کا گوشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بھی ہو سکتا ہے نا، دونوں کا ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کا ہو سکتا ہے، سمجھے بھائی؟ آپ کہتے ہو بچیا کا گوشت، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچیا ہی کا چاہیے، مطلب نر مادہ کسی کا بھی ہو۔ بکرے کا گوشت آپ کہتے ہو، چھوٹے کا گوشت، بڑے کا گوشت، تو اس میں کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بکرے کی جنس ہے، سمجھے بھائی؟ تو اسی طرح سے بعض نے کہا کہ بقرہ، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقرہ کا ترجمہ بیل سے کیا، بیل کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کوئی قواحت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی بھائی، کیا تو ہم سے مذاق اڑاتا ہے؟ اتتخذنا ہزوا، تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے کیا؟ اس قسم کی باتیں اللہ حکم دے گا کہ گائے ذبح کرو؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس بات سے؟ ان اکون من الجاہلین، کہ میں کیا کروں؟ نادانوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ جاہلوں کا کام ہے نا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، بالکل میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہنے لے ٹھیک ہے، اچھا، قال ادع لنا، تھوڑا سا ذرا مذاق کے انداز سے، اچھا چلو، ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے دعا تو کیجئے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، یبین بیان سے، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کس قسم کی گائے ذبح کریں ہم، بات سمجھے بھائی، کس قسم کی گائے ذبح کریں؟ قالا انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ظاہرہ وحی کے ذریعے سے حکم آیا، انہو یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرتن، وہ ایسی گائے ذبح کرو، لا فارزن ولا بکر، بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر، بچی بھی نہ ہو، مطلب ہے بڑھاپا بھی نہ ہوا ہو اور اس کا بچپنا بھی نہ ہو، بس عوان بین ذالک، اس عمر کے درمیان کی ذبح کر لو۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر پہلی بار ذبح کر دیتے بغیر اگلے سوال کے تو کسی بھی قسم کی بوڑھی ذبح کر دیتے، جوان ذبح کر دیتے، کیسی بھی ذبح کر دیتے تو کام چل جاتا، جس کے اوپر بقرہ کا اطلاق ہوتا ہے اس کام ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کیسی ذبح کریں؟ تو پھر تھوڑا سا حکم سخت آ گیا، ایسی ذبح کرنی ہے کہ جو بوڑھی بھی نہ ہو اور بچپنا بھی اس کا نہ ہو، درمیان میں ہو۔ ٹھیک ہے جی، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر کہا کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، بحث مباحثہ نہ کرو، تفصیلات نہ پوچھو، کام کر لو بس۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا،
کہنے لگے ادعو، ادعو کا معنی کیا ہے؟ دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کیا کرے وہ؟ بیان کرے رب، ما لونہا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا؟ دوسرا سوال تھا کیا ہونا چاہیے؟ رنگ کیسا ہو؟ اچھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا، انہا بقرۃ صفراء، زرد قسم کی گائے۔ اب گائے میں زرد قسم کا رنگ ذرا نایاب ہوتا ہے، سفید مل جاتا ہے جی، کالا بیل مل جاتا ہے، کالی گائے مل جاتی ہے، سرخ رنگ مل جاتا ہے، زرد رنگ ذرا نایاب ہے اس میں۔ اور ساتھ ساتھ صرف زرد کافی نہیں ہے، فاقع لونہا، سخت گہرا زرد ہونا چاہیے، زرد ہو لیکن کیسا؟ سخت گہرا۔ اور جب زیادہ زرد ہوتا ہے ہاں سخت گہرا ہونا چاہیے، ایسا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، یہ کیسا رنگ ہے؟ اچھا، قالو تیسرا سوال تفتیش، قالو کہنے لگے ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے پروردگار سے کہ رب بیان کرے ما ہی، کس قسم کی گائے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، متشابہ سمجھتے ہو نا، خلط ملط ہو گئی ہے، کس قسم کی گائے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہمیں بات۔ اور بس ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی مراد تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر کہا قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، کون؟ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب سنیے گا، انہا بقرۃ، ایسی گائے ہو، بقرہ لا ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو، جس نے کبھی بھی محنت نہ کی ہو۔ کیا محنت؟ مثلا تثیر الارض، ایسی محنت کہ زمین کو اس نے نہ جوتا ہو۔ نمبر 2 ولا تسقی الحرث، اور اسی طرح سے کسی کھیتی کو اس نے سیراب نہ کیا ہو۔ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا نا، تو کسی کھیتی کو سیراب نہ کیا ہو۔ نمبر 3 مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ تمام کے تمام عیوب سے پاک ہو، لولی نہ ہو، لنگڑی نہ ہو، رنگ زرد ہو، عمر معتدل ہو، بچپنا بھی نہ ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، دم چری ہوئی نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، کوئی بھی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے ہاں اب بات آئی ہے درست، اب بات آئی ہے درست۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرمایا اب جا کے انہوں نے ذبح کی ہے، وما كادوا يفعلون، وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، قریب تھا کہ وہ نہ کرتے، لیکن بہرحال انشاءاللہ انہوں نے کہا تو اللہ نے ان کو توفیق دے دی۔ اب یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے احکام میں ٹوہ میں نہ پڑا کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا نا، حکمتیں نہ ڈھونڈا کرو۔ بات سمجھے بھائی؟ اللہ کا حکم آیا، حکمتیں نہ تلاش کیا کرو۔ پوچھتے ہیں لوگ جی یہ کیسے کرنا ہے؟ جواب مل گیا بھائی، اس کو نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اچھا مول صاحب وہیں بیٹھ کے پڑھنی ہے گھر آ کے پڑھنی ہے؟ اچھا بھائی کہیں بھی پڑھ لو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا کہا وہیں بیٹھ کے پڑھنی ہے، اچھا اسی جگہ جہاں فرض پڑھے تھے وہیں پڑھنی ہے، تھوڑا سا کنارے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی کہیں بھی پڑھ لو۔ پھر سوال آتا ہے اچھا اگر پچھلی صف میں پڑھ لیں تو پھر، اگر وضو کی حاجت ہو گئی تو پھر؟ ارے بھائی ان چیزوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم آیا پورا کرنے کی کوشش کرو۔ سمجھے؟ صحابہ زیادہ اس قسم کے سوال نہیں فرمایا کرتے تھے، نہیں سوال کرتے تھے، البتہ اس بات کے بڑے خواہش مند رہتے تھے کہ کوئی اعرابی، کوئی دیہات سے آدمی آئے اور کوئی سوال کرے اور ہم سنیں، بس جو حکم آتا تھا پورا کرتے تھے۔ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، یہ مزاج۔ ٹھیک ہے کہیں مسئلہ آپ کو معلوم نہ ہو، شریعت کا حکم پتہ نہ ہو تو پوچھنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ نماز کا کوئی حکم معلوم نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن سوال عمل کی نیت سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، محض معلومات میں اضافے کے لیے اور محض مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ ہو۔ ہیں جی اصحاب کہف کا کتا، اس کا رنگ کیسا تھا؟ یا خدایا بھائی
نہیں سمجھے؟ یہ سوال بھی آتا ہے، اچھا بھائی اس کا نام کیا تھا؟ اچھا بھائی یہ بھی نہیں آتا ہے۔ وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا آدم علیہ السلام اور اما حوا کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نہیں پڑھایا تھا میں نے نہیں پڑھایا اللہ اکبر۔ تو اب کیا ضرورت ہے ایسے سوالات کی بھائی؟ ایسے سوال کی ضرورت؟ اچھا نہ بتاؤ تو لوگ سب دیکھو اتنی سی بات اس کو نہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کو، سمجھے بھائی؟ گوشت کس نے کھایا؟ ابراہیم السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا، کھال کون لے کے گیا تھا؟ سمجھے بھائی؟ تو اس قسم کی باتیں بےہودہ باتیں ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ یہ سوال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کام کا سوال کرو، یہی سبق ہے کہ اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، کام کا سوال کیا کرو۔ کام کا سوال نصف علم ہے، سوال کو شفا کہا گیا ہے، لیکن کام کا سوال ہونا چاہیے۔ اپنے سوال کو پہلے سوچو پرکھو، جو میں پوچھنے لگا ہوں یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال پھر انہوں نے یہ گائے ذبح کی، یہ ملی کہاں سے؟ تلاش کرتے 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 کسی جنگل میں گئے، اور وہاں جنگل میں دیکھا تو ایک خاتون تھی، اور وہ ایک بیوہ تھی، اس کے پاس یہ گائے تھی۔ ان صفات کی حامل، تمام کی تمام صفات کہ اس کا رنگ بھی انتہائی زرد ہو، گہرا زرد ہو، اور عمر بھی اس کی اسی طرح سے تھی، اور باقی تمام کی تمام صفات جو موجود یہاں ذکر ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی تھی۔ تو پھر وہ خرید کر لائے، اور کتنی؟ اس کے وزن کے برابر سونا دیا یا چاندی تھی، اتنی مہنگی خرید کر لائے، اور پھر جا کے ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا، تو اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، پھر وہ فوری مر گیا۔ اب اگلا، چونکہ اگلی آیت اسی کے ساتھ ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد رکھو جب تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، تمہارے میں سے کسی آدمی ایک نفس کو، ایک جان کو مار دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کوئی معاملہ کر کے، جرم کر کے دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے، تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک تعالی ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تم چھپا رہے تھے قاتل کو کہ قاتل کون ہے، اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ فقلنا، ہم نے یہ کہا، اضربوہ ببعضھا، کہ لگا دو، جوڑ دو، مار دو، اضربوہ ببعضھا، اس کا بعض حصہ گائے کے ساتھ، بعض نے کہا کہ زبان گائے کی اس کے جسم کے ساتھ لگائی گئی تو یہ بول پڑا، اٹھا۔ فرمایا دیکھو کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقصود ہے سمجھانا، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کے تمہیں دکھاتا ہے اور تمہیں بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ حاصل کر سکو۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، قدرت کو دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ ایک نظیر سے دوسری نظیر کو تم سمجھ سکو۔ اس وقت اس مقتول کا زندہ ہونا، اس کے ذریعے سے تم سمجھ سکو کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اگلا مضمون پھر آگے کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ باقی جو اس میں سبق ہیں، یہ تو بہت سارے سبق تو میں نے ساتھ ساتھ ذکر کیے، لیکن 3 یہاں ہم نے لکھے ہیں۔ ضابطے کی پابندی کرنا، ان الذین آمنوا والا جو ضابطہ، ہمیں پابندی کرنی چاہیے اللہ کے حکم کی، اور بنی اسرائیل پر آنے والے عذابوں سے عبرت حاصل کریں، اور احکام کو پورا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم فوری آدمی کو پورا کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔